اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ شاید دیکھے ہی ہوں گے، ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ جتنی ہماری یہ نوجوان نسل ایتھسٹ ہو رہے ہیں، الحاد میں مبتلا ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں پچھلی جمعرات کو میرے ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، وہیں سے میں نے ریکارڈنگ شروع کی تھی۔ 11 ایپیسوڈز تو میں نے بنا دیے ہیں، یہ 12واں نمبر ہے، کیونکہ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اب یا تو ان کو مطمئن کرنا ہے یا پھر وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے لکم دینکم ولی دین، بھائی آپ کا طریقہ زندگی گزارنے کا اپنے ساتھ ہے، میرا میرے ساتھ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آج کا ویڈیو میں اسپیشلی اس لیے جواب دے رہا ہوں، میرا مقصد ان کو جواب دینا نہیں ہے، وہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ ایک ایسی سچویشن آتی ہے انسان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تالے ڈال دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے دل سے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ جب تک آپ دل سے یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ مجھے یہ اس دنیا کے بارے میں تحقیق کرنا ہے، میں کہاں سے آیا، کہاں جانے والا ہوں، یہ زندگی مجھے کیوں ملی ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرے رشتہ دار مر گئے، میرے بچے مر گئے، دوست احباب مر گئے، جو بھی ہے، یہ آخر کہاں جا رہے ہیں، یہ باڈی کیسے زمین میں مل رہی ہے، کیسے پریگننسی ہو رہی ہے، کیسے بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، کیسے باہر آتا ہے، دھوپ کیوں ہے، چھاؤں کیوں ہے، گریوٹی کیوں ہے، پانی کیوں ہے، ہوا کیوں ہے، گیسز کیوں ہے، آکسیجن کیوں ہے، جب تک اس کے افکار خود ہی نہیں کھلیں گے، تو جب سے وہ دل سے احساس کر کے اپنی تحقیق شروع کرے گا تو راستہ ملے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ دیتا ہے راستہ۔ آج کا ویڈیو میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، ائمہ ہیں۔ ابھی پچھلا ویڈیو بھی میں نے بنایا تھا، ذرا پلیز، کیونکہ ان لوگوں کے جواب دینے کی آپ لوگوں میں طاقت نہیں ہے، سمپل، برا مت مانیے، آپ لوگوں کو وہ تعلیم ہی نہیں دی گئی، آپ نے ایک پٹی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں سے بہتر ہیں یہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں۔ بہت برا لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ میں 50 ڈیبیٹس سن چکا ہوں، بے تکی باتیں کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں۔ پہلے تو آپ کا اپنا دین خود ہی صحیح نہیں ہے، آپ نے قرآن کو ایسے بیچ میں لٹکا کے رکھا ہے، اس سے نیچے اتر رہے ہیں، ترجمے، تفسیر، احادیث و روایات اور قصے، کہانیاں اور کرامات اور معجزات اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی آپ کو اوپر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخری، یہ رسلہ اور یوم الآخری کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو آپ عوام کو، بندوں کو، بچوں کو، آنے والی نسل کو اوپر چڑھانے کی بجائے کہ دیکھو بیٹا، یہ تم جب کتاب کو پورا سمجھو گے، اس کائنات کی تحقیق تم جتنی کرنا ہو کر کے آ جاؤ، اس کے بعد یہ کتاب دیتا ہوں، اس کے اندر جتنی کیلکولیشنز، جتنی باتیں ہیں چیک کرنا ہے کر لو، پوری دنیا پھرو، ہر جگہ سے ایک نسخہ منگاؤ، دیکھو کہیں یہ کتاب میں کوئی، کہیں پرنٹنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ 1500 سال سے یہ کتاب چلی آ رہی ہے۔ اس کا پروف اگر کہاں ہے پوچھیں گے تو ہم قرآن کے اندر سے نکال کے بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا دم ہے الحمدللہ۔ آپ کے نبی کا کیا پوزیشن ہے تو ہم قرآن میں سے بتا سکتے، آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں ہم بتا سکتے، روزہ کیسا رہ رہے وہ بتا سکتے، یعنی قرآن پہ ہم نے کام کیا ہے۔ تو آپ کو اگر چیک ہو گیا کہ کائنات، آپ نے یہ دنیا چیک کر لی، جتنی آپ کی عقل ہے، جتنی آپ کی کتابیں بنی ہیں اب تک، اس کے بعد اس کتاب کو ریسرچ کر لیا آپ نے کہ یہ کتاب کچھ بھروسے کے لائق تو ہے، تو ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھو تو آپ کے اندر کچھ چیزیں فیل ہونا شروع ہوں گی، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق بنے گا، تب آپ بولیں گے واقعی ایک اللہ ہے، کائنات کا ایک رب ہے، وہ ہمیں چلا رہا ہے۔ وہ ایسی مثالیں دے گا قرآن میں، لیکن آپ سمجھیں گے تو، یہ احساس کو لے کے آپ آگے بڑھیں گے تو کان کھلیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آپ کے کان کھلے گا۔ وہ دل تو آپ نے کھول لیا، اسٹارٹ لے لیا آپ نے، مجھے چاہیے دل کے اندر، دروازہ آپ نے کھول دیا۔ جیسے ہی کان کے دروازے کھلیں گے آواز دماغ تک پہنچے گی۔ 53 منٹس میں نے 11 ویڈیوز بنائے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بور ہو گیا بھائی، سر میں درد ہو گیا، کیونکہ آپ کے کان کے دروازے بند ہیں، آپ کے دل کے دروازے بند ہیں، آپ کے دماغ کے دروازے بند ہیں، تو یہی ہوگا پھر، کیونکہ آپ ایک غلط ٹریک پہ جا چکے ہیں۔
چلیے ٹھیک ہے. جیسا ہی آپ کان کے دروازے کھولتے ہیں آواز آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے. پھر آپ آنکھیں کھول کے مشاہدہ کرتے ہیں زندگی کا تو آنکھوں سے ایک میسیج دماغ تک پہنچتا ہے. تو وہ میسیجز قرآن کے ہیں. آپ قرآن کو کانوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے انٹری لیجئے اس کی. اب قرآن سونگنے سے تو نہیں رہی کہ قرآن سونگ کے تو پتہ نہیں لگایا جا سکتا، چکھنے کی بھی چیز نہیں ہے وہ. یہ تین ہی دروازے ہیں آپ کے، سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون. تو اللہ تعالیٰ نے ان دروازوں میں سے کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھا ہے. گونگے ہیں آپ، بہرے ہیں، بول نہیں سکتے، پوری زبان آپ کی یہاں پر ہے. آپ اندھے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں اتنا پاور ہے کہ آپ کی یہ لکڑی سے آپ آگے محسوس کر لیتے ہیں کون سی چیز ٹچ ہو رہی ہے لکڑی کو. دیکھیے اتنا پاور ہے ہاتھوں میں. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن لکھا کرو، جس سے گرافکس بنتے ہیں. اگر الیکٹریسٹی آف ہو جائے اور میں یہاں سے کہوں کہ یہاں اتنا دنیا بھر کا سامان ہے، اس میں سے پین اٹھا کے دو، تو آپ دنیا بھر کی چیزیں اٹھاتے ہیں. آپ جو ہے سیل اٹھا لیا آپ نے، موبائل اٹھا لیا، اچھا یہ ایسے آنکھ بند کر کے دیکھ لیا کہ بھئی یہ موبائل ہے، الیکٹریسٹی تو ہے نہیں، اندھیرا گپ ہے. اب یہ بیٹری ہے، یہ بھی چھوڑ دیا آپ نے. ہاں یہ پین ہے. تو یہ ہاتھوں سے آپ نے اپنے گرافکس بنا لیا. تو آپ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اندھا بنایا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے، ہاتھوں میں آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے احساسات ہیں. ان آنکھوں سے زیادہ پاور آپ کے ہاتھوں میں ہے. جب آنکھیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو یہ ہاتھ ہیں جو اندھوں کو اپنے منزل تک پہنچا دیتے ہیں. تو اب آپ نے سمع والبصر ولا تقف ما لیس لک بہ علم. دیکھو جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگو، اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، ایسی باتیں مت کرو، ایسا عمل مت کرو، کسی کو بہکاؤ مت، تم خود غلط راستے پہ مت جاؤ. پہلے علم حاصل کرو کتاب کا یا کوئی بھی سبجیکٹ کا. ولا تقف، مت اٹک جاؤ. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے. ان السمع، بے شک تمہارا سننا، والبصر، تمہارا دیکھنا، والفؤاد، فؤاد میں دل کو کہتے ہیں لیکن اس میں زبان اور دماغ بھی شامل ہے. تو آپ کا اگر دروازہ بند ہے اندر سے تو اللہ تعالیٰ بھی ایک حد کے بعد تالا ڈال دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم. غشاوہ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرا آج کا موضوع جو ہے وہ ان لوگوں کو جواب دینا میرا مطلب نہیں ہے. میرا مطلب ہمارے مولویوں سے ہے، اماموں سے ہے، مسجد کے صدر صاحب سے ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہے، اپنے ملنے والوں سے ہے جو ایٹ لیسٹ اتنا تو مانتے ہیں، وہ جھوٹا ہی صحیح کہ اللہ ہے بھائی، کہیں نہ کہیں ہے، کہیں چل رہی ہے گاڑی. حالانکہ حقیقت میں ان کے پاس اکثریت تو ایسی ہے وہ جانتے ہی نہیں اللہ کیا ہے. قرآن ہی نہیں پڑھے تو کہاں سے جانیں گے. پھر بھی بول تو رہے ہیں چلو جھوٹے منہ محمد الرسول یا نبی سلام علیکہ، اتنا تو کر رہے ہیں کم از کم. چلو وہ جھوٹی صحیح، چلنے دو. قرآن بس یہاں تک تو ہے، کم سے کم منہ سے انکار تو نہیں کر رہے. حالانکہ وہ سچا ہے جو دل سے مانتا ہے، دماغ سے مانتا ہے، بول بھی رہا ہے بیچارہ، غلط راستے پہ ہوں گا لیکن سچا ہے. جیسا مکے کے کافر سچے تھے اور مدینے کے منافقین جس کے پاس پہلے سے کتاب تھی بولتے ارے رے نبی ہم تو آپ کے ساتھ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہم آپ کو نبی مانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ واللہ یشہد ان المنافقون الکاذبون، یہ جھوٹے ہیں اور آپ کو نبی مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. جھوٹے ہیں یہ لوگ، جو بات ان کی زبان پہ ہے ان کے دل میں بھی نہیں ہے، دماغ میں بھی نہیں ہے. تو اب عام طور پہ مسلمانوں کا، مولویوں کا، اماموں کا یہی حال ہے. آپ جواب نہیں دے سکتے ان ملحدین کا، یہ لکھ کے رکھ لیجئے، آپ کو میں سکھا رہا ہوں جواب دینا. اب یہ پورے بیانات کے بعد سوال آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک جگہ کہتا ہے، صرف انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ زمین اور آسمان پہلے سب ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا، الگ کر کے زمین کو الگ کر دیا، آسمانوں کو الگ کر دیا، اور زمین پہ پانی بنایا 75%. اس پانی سے ہم نے ہر چیز کی تخلیق کی. جائیے اب پوری دنیا گھوم کے آئیے، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ پانی سے پیدا ہوتی ہیں. اتنی سی مٹی آپ نے لی، ایک تربوز کا بیج آپ نے ڈال دیا، پانی ڈالتے رہے، اس میں سے ایک بیل نکلے گی، اس میں سے آپ کو 70 80 100 تربوز کاٹ لیں گے، آپ نکال لیں گے، اتنے بڑے بڑے 10 10 20 کلو کی بیل ایک دن سوکھ جائے گی. پھر آپ مٹی تول کے دیکھیں گے، جو 2 کلو مٹی آپ نے ڈالی تھی وہ مٹی جتنی کی اتنی ہے. تو مگر یہ تربوز بنا کیسے؟ اس بیج سے جو درخت نکلا اس میں پانی پڑتے گیا تو پانی سے تربوز بنا.
آپ کے جسم میں کتنے % پانی ہے دیکھ لیجئے سائنس کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو خود چیک کرنا تو آتا نہیں، پڑھتے بھی نہیں، قرآن بھی نہیں دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. اور یہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ہمارے پاس قرآن میں ہے کہ آسمان اور زمین ایک تھے، ہم نے ان کو الگ کیا. ایک 40-50 سال پہلے ایک تحقیق ہوئی ہے سائنس کی، انہوں نے کہا کہ واقعی ایک بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی، یہ پورا مجموعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلاسٹ کر کے سورج کو الگ کیا، چاند کو الگ کیا، زمین کو الگ کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل باتیں، ماننا ہی پڑتا، نہیں ماننا ہے تو انکار کر دیجیے. اس آدمی نے یہ کہا ہے، جس کا ویڈیو انہوں نے بھیجا ہے، کہ یہ قرآن پیش کر رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں ہے، اس سے پہلے کے مذہبوں میں ہے. جو مصر کا بہت قدیم 7000-8000 سال پرانا مذہب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی، یہ مولویوں نے دین کو خراب کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے جیسے کیڑے پیدا ہوئے، کیڑے، جراثیم، بیکٹیریا، ایک فلیٹ ماریں گے مر جائیں گے سب، کیڑے پیدا ہوئے. یہ مولویوں نے کیا کیا، یہ بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد رسول اللہ نے پیش کیا، اور جو ہے مسلمان، اسلام آیا نبی کے ذریعے سے. ارے بھائی، اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، کس نے کہا آپ سے؟ اس کا مطلب آپ کو اسلام نہیں معلوم کیا ہے. آپ کو قرآن کبھی آپ نہیں پڑھے سمجھ کے، پڑھے تو بس مردوں کے لیے فاتحہ دینے کے لیے، بخشنے کے لیے، اور جو ہے برکت کے لیے پڑھتے رہے. یا پھر لوگوں سے اس طرح سے ڈیبیٹ، ایک اور ایک ہے، میں نام لینا پسند نہیں کرتا، نالائق، وہ بھی ڈیبیٹ، ہمیشہ ڈیبیٹ کرتا ہے، وہ آدھی تصویر اس کی آدھی اس کی لگا کے چیختا ہے، چلاتا ہے، بیکار کی باتیں کرتا ہے، دلیلیں دینے کی کوشش کرتا ہے. کوئی دلیل کام کی نہیں. ان لوگوں کو دلیل سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ دلیل کا مطلب ہی نہیں جانتے، آپ روایات سنا کے دلیل بولتے. اچھا، یہ نالائق لوگ بھی ویسے ہی ہیں. 3 لاکھ سال پہلے ایسا ہوا تو تمہارے ابا لے کے آئے تھے 3 لاکھ سال پہلے. کہاں سے آیا تھا تمہارا کیلنڈر؟ کہاں سے آیا 3 لاکھ سال کا؟ وہ 50,000 سال پہلے ایسا ہوا تھا، وہ 1.5 لاکھ. یہ تمہاری سائنس کہہ رہی ہے ایک اندازہ لگا کے، بس تمہاری حیثیت ہی اتنی ہے. تو پہلے تو ہمارے مولویوں کے پاس جواب دینے کے لیے وہ علم نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بگ بینگ تھیوری، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس پہلے دن سے قیامت کے دن تک اگر زندگی گزارنے کا کوئی صحیح طریقہ ہے تو وہ فرما برداری کا ہے. دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف. اور یہ نالائق بار بار مذہب کر رہا تھا. وہ 11 ویڈیوز میں نے بتا دیا ہے. چلیے، ویسے تو مجھے پتا ہے، دیکھتے دیکھتے 13 منٹ ہو گئے، کوئی سننے والا ہے نہیں، کیونکہ اندر کا دروازہ بھی کھلا نہیں ہے. اپنی عقل استعمال کر کے دیکھے نہیں ہے دنیا کیسا چل رہی ہے، میں کہاں سے پیدا ہوا، مر کے کہاں جانے والا ہوں. تو ایسے نالائقوں کے تالے پڑے رہتے ہیں، ایک نہیں، 3 4، آنکھوں پہ تالا، دماغ پہ تالا، کانوں پہ تالا، دل پہ تالا. اب بکواس کرنے کے لیے منہ کھلا رہتا ہے، وہ ابلیس بھٹکاتا رہتا ہے وسوسے ڈال کے. یہ بکواس کر کے ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو دین معلوم ہی نہیں، ہمارے مولویوں کو نہیں معلوم. تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، اگر کوئی ایتھسٹ مل جائے، کیونکہ آپ کی اولاد ایتھسٹ ہونے والی ہے، آپ کے بچے کافر ہونے والے ہیں. اتنی تیزی سے آگ پھیلی ہوئی ہے. آپ کو بچاؤ نہیں آتا، آپ کو لڑنا نہیں آتا، آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں. یہ اللہ کی لعنت ہے آپ کے اوپر. یہ جو جماعتیں بن رہی، جماعتوں میں اختلافات چل رہے ہیں، اور جو فرقے بن رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. سورہ بقرہ میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے 159 میں. جو لوگ ہماری کتاب کو چھپاتے ہیں، اس میں سے کچھ ایکسٹرا کر کے بتاتے ہیں یا اس میں سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں، جو کہ ساری انسانیت کے لیے یہ کتاب آئی تھی، اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے نہیں پہنچائی. اب تمہاری لعنت لو. تم یہ کتاب اپنے گلے میں لٹکا کے بھی گمراہ رہیں گے، انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے. تم اس کتاب کو پوری یاد کریں گے لیکن سمجھ نہیں رہے گی تم کو، یہ اللہ کی لعنت ہے. تم پورے تراویاں پڑھاؤ گے لیکن تمہارے سمجھ میں ایک لفظ نہیں آئے گا. اور ان عربوں کو دیکھ لیجئے، تمہارے پاس وہ کتاب بھی رہے گی، تم یاد بھی کریں گے، سمجھ میں بھی آئے گی، لیکن تم عمل نہیں کر سکیں گے. اللہ کی لعنت ہے. یہ لعنت اس لیے ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری دی گئی تھی تم کو کہ یہ کتاب اور یہ لینگویج دنیا کو پہنچاؤ، اس لینگویج کو انٹرنیشنل یونیورسل لینگویج بناؤ، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاؤ، تم نے نہیں کیا وہ کام. اب لعنت میں رہو تم لوگ. سب سے بڑی لعنت انہی پہ ہے جو کہ ان کی مادری زبان عربی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کے ساتھ بغاوت کی. اللہ نے ان کے بھی اعمال خراب کر دیا، ان کی آخرت بھی برباد کر دی.
پاکستان الگ ہوا آپ کو معلوم ہے، کلمے کی بنیاد پہ الگ ہوا، اللہ کی لعنت۔ انڈیا سے پیسہ گر گیا، بنگلہ دیش سے گر گیا، نیپال سے بھی گر گیا۔ دنیا کی ورسٹ کنٹری، ورسٹ مسلمان نام کے پاکستان میں دکھیں گے آپ کو۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر یہ جو لعنت ہو رہی ہے، قرآن کی دعوت نہیں دینے کی لعنت ہے۔ بس سمجھ جائیے یہ بات، لکھ لیجئے، خون سے لکھ کے دے سکتے یہ بات، پتھر کی لکیر لکھ لیجئے۔ آپ اگر دعوت نہیں دیں گے تو اللہ کی لعنت ہوگی آپ کے اوپر۔ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں میں، کسی ایتھسٹ سے بات کرنا ہو تو بات کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ میں اس کے بعد کے ایگزامپلس الگ الگ دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ 12ویں نمبر کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ باتیں تو پہلے سے لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، تو اس کو بولنا چاہیے اب ایک گدھے الو کے پٹھے۔ اب بولو گے تو بولیں گے گالیاں دے رہے ہیں، یہ گالیاں نہیں ہیں، تم کو تمہاری حیثیت دکھا رہا ہوں میں۔ تو جو ویڈیو بنا کے بیوقوف ذاکر نائک کا کلپ ڈال کے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 اور سنا کے، ان کے پاس اس کے علاوہ ہے کیا؟ وید میں یہ لکھا ہوا ہے، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں، اس سے نیچے اترے تو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں یہ، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں۔ تم کو عقل تو ہے نہیں، نہ تم نے کبھی استعمال کیا، نہ تمہارے دل میں یہ احساس ہوا کبھی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہوتا تو تم مومن ہو جاتے، اب تک مسلمان ہو جاتے، جو اللہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم کو موت آ جائیں گی لیکن تم مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔ دیکھ لو، اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے، برائیاں چھوڑو، یہ سوچو کیا کرنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس نالائق نے کہا تھا کہ ابھی سب کے سر میں درد شروع ہو جائے گا، جو قرآن سے دلچسپی نہیں رکھتے، جس کے اندر یہ احساس نہیں ہے، بہت تکلیف ہونے والی ہے سر میں۔ ایک پیناڈول گولی لے کے بیٹھیے آپ۔ ہاں، جو مومن ہیں وہ بولیں گے ارے مجیب بھائی کا بیان اتنا جلدی ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا 17 منٹ کدھر نکل گئے۔ یہ پہچان ہے ایمان کی۔ آپ بھی اپنا آئینے میں صورت دیکھ لیجئے، ارے باپ رے 20 منٹ کا ہے، نہیں بھائی نہیں سن سکتے۔ اللہ کا شکر ہے ایسا کچرا دور ہی رہا تو اچھا ہے، ورنہ سورہ بقرہ 286 آیات کی ایک صورت ہے، جبکہ سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں کی ہے، ان کافروں کے لیے بھیجی گئی تھی۔ مجیب صاحب آپ ذرا چھوٹے چھوٹے شارٹس بنائیے۔ آپ کا پتہ چل گیا مجھے آپ کون سے لیول کے ہیں۔ ابھی جو لوگ ایمان لائے بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب باہر نکلے تو ہم ان سے کب پوچھیں، یہ ہے مومن۔ تو آپ لوگوں کو میں ٹریننگ دے رہا ہوں، یہ لوگ دین کے نام پہ مذہب پھیلاتے رہے، آپ لوگ 500 600 سال 1000 سال سے چل رہا ہے، بلکہ نبی کے بعد جب سے دنیا بنی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ جو لوگ پہلے سے اہل کتاب تھے، کتاب جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اے نبی ذرا ان کافروں سے پوچھو، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا؟ کلیئر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پورا۔ ان سے پوچھو، ان کو نہیں معلوم ہے یہ بات کہ یہ زمین و آسمان ایک تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ کیا۔ دوسری جگہ تفصیل بھی بیان کر دی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ دم چھلا پکڑ کے وہ اس وقت کافر کہاں سے دیکھیں گا یہ تھیوری الگ ہوئی، تو تمہاری عقل جاری غلط ڈائریکشن میں، ہم کیا کرنا؟ جاؤ جا کے منہ دھو کے آؤ اپنا۔ تو یہ بیکار کی باتیں یہ کر کے، اب آپ لوگوں کے پاس وہ عقل ہونا چاہیے، ہمارے بچوں میں وہ عقل ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس علم کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عربی سیکھنا پڑے گا۔ عربی نہیں سیکھیں گے تو اندھے بن کے مولانا مودودی کے پیچھے، اشرف علی تھانوی کے پیچھے، احمد رضا کے پیچھے، وہ طاہر الپادری کے پیچھے، کسی نہ کسی کے پیچھے جانا پڑے گا، یا وہ ایرانیوں کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ کیا ہوگا؟ دھکے کھاتے رہیں گے زندگی بھر، دھکے کھاتے رہیں گے۔ چلیے، اتنی سی بات تھی، میں تفصیل سے اس لیے بیان کیا کیونکہ یہ جواب اس کو اگر دینا ہوتا تو 2 منٹ میں دے دیتا، میں 1 منٹ میں دے دیتا۔ ارے بھائی یہ دین آدم سے چلا آ رہا ہے، اسلام آدم سے ہے، یہ ہمارے مولوی نہیں جانتے، اور الٹی پٹی پڑھا رہے ہیں مسجدوں میں، خطبوں میں، محمد الرسول اللہ جو ہے اسلام لے کے آئے۔ جی نہیں، آپ کی عقل نہیں ہے، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، جاہل ہیں آپ قرآن سے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کے قیامت تک دین ایک ہی ہے۔ طریقے تھوڑے تھوڑے الگ ہوں گے ہر زمانے کی ترقی کے حساب سے۔ ہوائی جہاز کا قانون بعد میں آیا، اس کا قانون بعد میں آیا، دین نہیں بدلتا کبھی بھی، شریعت میں تبدیلی آ سکتی، سمجھنے میں فرق ہو سکتا۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا کہ ہمارے لوگ کم سے کم اپنی عقل کا استعمال کریں، اپنے احساس کو جگائیں،
نیند سے اٹھیں، لاپرواہی چھوڑیے۔